زانی عورت کی توبہ کا طریقہ۔ اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار زنا سرزد ہو اور مختلف مردوں کے ساتھ اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور اسے بہت شدید ندامت ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا اس سے نکاح ختم ہوگا؟ اور اس کی توبہ کے لیے کیا شرط ہوگی؟ زنا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ، اور کنواری لڑکی کا زنا کرنا بہت بڑا جرم، شادی شدہ کا تو اور بھی بڑا جرم، اور مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم، عورت کا زنا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تبھی اللہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے نا، تو عورت کا ذکر پہلے کیا۔ قرآن ہر چیز میں مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے، عورت کا بعد میں۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا چور مرد کا بھی ہاتھ کاٹو اور چور عورت کا بھی ہاتھ کاٹو۔ یہاں مرد کا ذکر پہلے، عورت کا بعد میں۔ لیکن زنا کی جہاں بات آئی، اللہ نے فرمایا زانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت کو بھی 100 کوڑے مارو اور مرد کو بھی۔ تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیا بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں، یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے۔ اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی ہے؟ اللہ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے، تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دو۔ تو اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرد سے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ہلکا نہیں ہے۔ اب اسلامی حکومت نہیں ہے، لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اگر جرم کے اوپر، تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی، اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور آئندہ کے لیے ولا تقربوا الزنا، قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت ہو۔ تو اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے، اور دوبارہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جیسے اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک اعمال اختیار کر لے گا، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں، نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں، نہ خود سوچیں ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے، ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے، بار بار اس کو سوچیں نہیں۔ پھر ناجائز تعلقات میں لیے گئے تحفے کا حکم۔ اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں تحفے کا لین دین ہو، تو کیا اب ان تحفوں کا حکم کیا ہوگا؟ کیا وہ واپس کرنا ضروری ہیں؟ اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے تحفے واپس کیے جائیں، یا اس کی قیمت واپس لی جائے، یا اس کی قیمت واپس کی جائے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اگر کسی سے خدا نخواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے دیے، یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیے، نیت اس کی یہ تھی کہ تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، اور خاتون نے بھی لیے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش پوری کروں، اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں، تو پھر تو یہ گفٹ کا لین دین بالکل حرام تھا، اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اس کو صدقہ کر دیں، وہ یا اس گفٹ کو یا اس کی قیمت کو۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا، گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے، تو ناجائز تعلق تو برا ہے، لیکن گفٹ اس بیس پہ نہیں دیا گیا تھا، تو پھر اس گفٹ کا جو لینا ہے وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی گفٹ، یعنی اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں ہے۔ البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلال طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ نامحرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لین دین جبکہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو، یہ بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک 18 سال کا کنوارا لڑکا ہوں، مجھ سے ایک کافر شادی شدہ عورت نے تعلق بنا لیا ہے، میں نے اس کے چاہنے پر زنا بھی کر لیا، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس عورت کو اپنی زندگی سے کیسے دور کروں؟ آج کل لوگ زنا کی بات ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی ہلکی سی بات ہے، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے۔ بھائی کیسے ہو گیا زنا؟ زنا کوئی ہلکی چیز ہے؟ یہ تو کتے بلی گدھے گھوڑوں کا کام ہے۔ انسان جو ہے نا وہ نہیں عورت کی طرف جب تک وہ بیوی نہ بنا لے نہیں جاتا اس کی طرف، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھا کریں۔ اور اس کا ایک دنیا میں بڑا وبال یہ آتا ہے کہ پھر زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے، پھر توبہ توڑ دیتا ہے، پھر کرتا ہی رہتا ہے، لت پڑ جاتی ہے۔ تو آپ سے ایک جرم ہو گیا، اب آپ 2 رکعت پڑھ کے خوب گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، بہت روئیں، جتنا رونا نہیں آتا رونے کی صورت بنا لیں، اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیں۔
اور پھر آئندہ اس عورت کا نمبر بھی بلاک کریں اور بالکل تعلق ختم کر دیں. لوگ کیا کرتے ہیں, شیطان ایسے موقع پہ کہتا ہے یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, اس کی بات تو سنو, اس کا فون تو اٹھاؤ, اس کو جواب تو, کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی, نمبر بلاک کر دیں ہمیشہ کے لیے. تو ورنہ یہ اس گند میں ایک دفعہ پڑ گئے نا آپ, یہ بار بار ہوگا اور پھر وہی گدے گھوڑوں والی زندگی بن جاتی ہے زانی کی. 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومنے والا اللہ کی نظر میں مہذب نہیں ہے. 3 پیس سوٹ ٹائی والے آپ کو بہت مل جائیں گے, اور اللہ کی نظر میں مہذب وہ ہے جو اس گندگی سے بچتا ہے. یہ گدے گھوڑوں والا کام ہے, کتے بلی والا کام ہے, یہ ذہن میں رکھیں. تو آج کل لڑکوں میں یہ گدے گھوڑوں والا کام بہت ہو رہا ہے. تو اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے جو عزت دار لوگوں کا کام ہے, جو تہذیب یافتہ لوگوں کا کام ہے, کہ عورت کو بیوی بنا کے گھر میں لاتے ہیں, پھر اس سے اپنا ریلیشن ہوتا ہے, اس سے اولاد ہوتی ہے, ایک محبت ہوتی ہے, خاندان بنتا ہے. تو جو ہو گیا, اب ظاہر ہے وہ عمل ریورس تو نہیں ہو سکتا. آپ 2 رکعت پڑھ کے خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کریں, رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لیں, اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں. تو دماغ سے نکال دیں کہ مجھ سے کیا ہوا تھا, کہ کبھی کسی سے تذکرہ بھی نہ کریں, کبھی ذہن میں سوچے بھی نہیں اس کو. تو سوچنے سے بھی نحوست آتی ہے انسان پر, سوچے بھی نہیں اس کو, اور کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیں. اور میں نے بتایا کہ آئندہ قریب, قرآن میں اللہ نے کہا نا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, ایسا کام ہی نہ کرو جس سے انسان کی طبیعت زنا کی طرف جاتی ہے. اور جلد, اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو جلد سے جلد نکاح بھی کریں آپ. اب یہ آپ نے پوچھا عورت کو اپنی زندگی سے کیسے دور کروں, بلاک کر دیں ایک دفعہ, ختم. دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو اسے طبیعت سے اس کو جواب دے دیں. پیسے ذرا اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہوں, کیسے لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں میرے پیسے دے, اور جب ایسا مسئلہ آتا ہے عورت کا تو بڑے ملنسار بن جاتے ہیں. ایکچولی آپ مجھ سے تعلق نہ کریں, ایکچولی یہ ضرورت نہیں ہے بھائی. اس کو طبیعت سے سنا دو کہ تو کتوں والی زندگی گزار رہی ہے, مجھے کیوں کتا بنا رہی ہے. اس کو بولا تمہارے ایسا ہوتا ہوگا بھائی, یہ گدے گھوڑے والا حساب ہمارے یہاں نہیں ہوتا, دفع ہو جاؤ گا, دوبارہ آئی تو میں دیکھتا ہوں پھر کیا کرتا ہوں تیرے خلاف. کو ایسے دھمکی دیں اور ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیں. ایسے موقع پہ اللہ کو بد اخلاقی پسند ہے, خوب سمجھ لو, ایسے موقع پہ اللہ کو اخلاق پسند نہیں ہے.